ہر محاذ کے کم از کم دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ آج کا محاذ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب اسد عمر کے نام۔ سر ویلکم ٹو کراچی، ویلکم ٹو ہوم۔ آن اینڈ آف آنا ہوتا ہے سر کراچی؟ نہیں، یہ تو ہر ہفتے کا میرا روٹین ہے، اسلام آباد کراچی دونوں۔ تو آپ کا براٹ اپ کراچی میں، پڑھائی آپ کی کراچی میں، اپنی جوانی آپ نے کراچی میں گزاری، تو کراچی میں زیادہ دل لگتا ہے یا اسلام آباد میں؟ دیکھیں، پیدا میں پنڈی میں ہوا تھا، ٹھیک، 5ویں کلاس میں تھا جب کراچی آ گئے، اس کے بعد سے کراچی میں، تو ظاہر ہے دوست زیادہ یہاں پر، رشتہ دار زیادہ یہاں پر، تو جو اپنی زندگی جو ہے، پرسنل زندگی جو ہے، اس میں تو کراچی ہی ہے۔ سیاسی زندگی جو ہے وہ اسلام آباد ہے، لیکن پچھلے 4 سال میں اسلام آباد میں بھی بہت دوست بن گئے۔ لیکن اس سے اہم، اور یہ میں کچھ سیاسی بات نہیں کر رہا، سچی بات کروں، اتنا پیار دیا ہے اسلام آباد والوں نے، اتنا پیار دیا، اتنی عزت دی ہے کہ دل وہاں پہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے گھر ہے۔ پیار تو کراچی والوں نے بھی آپ کو کم نہیں دیا۔ 2012 تک کارپوریٹ کلچر میں آپ نے زندگی گزاری، اس کے بعد آپ آ گئے سیاست میں، اتنا بڑا شفٹ، اور سیاست میں آتے ہی 2013 میں آپ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ تو صرف یہ نہیں کہ میں سیاست میں نہیں تھا، میرے خاندان میں آج تک کوئی سیاست میں نہیں تھا۔ جس وقت میں یہ فیصلہ کر رہا تھا تو تقریباً تمام خاندان والے جو ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یار ہمارے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں، کہ بڑا گندا کام ہوتا ہے، اس میں مت جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ جی دیکھیں، ملک کی بہتری کے لیے اگر کچھ رسک لینے کی ضرورت ہے تو رسک لینا چاہیے۔ رسک مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، ایک یہ ریپوٹیشن کا رسک بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، اسی جد و جہد کے سلسلے میں ادھر آ گئے۔ تو آپ کے بھائی گورنر سندھ یہ آپ کے بعد آئے سیاست میں؟ جی، وہ میرے بعد میں آئے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ فیملی میں جو سب سے زیادہ مخالف تھے کہ ہماری فیملی سے کسی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، وہ زبیر بھائی تھے۔ انہوں نے مجھے اتنی لمبی ایک ای میل لکھی، وجوہات دیں کہ کیوں مجھے سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور میرے جوائن کرنے کے میرے خیال میں 2 مہینے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی۔ یہ 2 مہینے میں کیا ہوا؟ آپ نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی ای میل کی جواب میں؟ نہیں، میں تو ان کو بولتا ہوں کہ جو زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، اگر آپ کے خیال میں یہ بہتر فیصلہ ہے تو ضرور آپ یہ کیجئے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کافی اضطراب تھا کہ میں کیوں چلا گیا تحریک انصاف میں۔ اچھا، تو وہ انہوں نے ایک اور میرے بھائی کو اپروچ کیا جن کی کافی قریبی تعلقات تھے، انہوں نے کہا جی میں تو سیاست میں نہیں آنا چاہتا، لیکن انہوں نے پھر زبیر صاحب کو، زبیر بھائی کی ملاقات کروائی، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں the rest is history۔ اچھا، آپ ایک بڑی کامیاب زندگی گزار رہے تھے، ستارہ امتیاز بھی آپ نے حاصل کیا اپنے فیلڈ میں، آپ یہاں پر آ گئے، کیا وہاں رہتے ہوئے آپ اگر عوامی خدمت کرنا چاہتے تو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی این جی او شروع کر سکتے تھے، کوئی اور فلاحی کام شروع کر سکتے تھے، یہاں کیوں، سیاست میں کیوں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے جی۔ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر دنیا کا بیانیہ جو ہے نا وہ ایسے بدلا گیا ہے کہ آپ جو ہے بڑی تبدیلی کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ بڑی تبدیلی سے جو ہے نا وہ جو سٹیٹس کو ہے، جو ایک اشرافیہ کا کنٹرول ہے، چاہے وہ مقامی طور پر ایک قوم کے اندر ہو یا بین الاقوامی طور پر چند ممالک کا ہو، وہ اس کے اندر پھر دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ کام کریں، آپ اپنی گلی کے نکڑ میں 5 بچوں کو تعلیم دلا دیں۔ آپ کو اس بات کی کیوں فکر ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا اسکول سے باہر ہے؟ آپ 100 بچے داخل کرائیں اسکول میں اور خوش ہو جائیں گے میں نے بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن اصل مسئلہ میرے بھائی وہ 2.5 کروڑ بچے ہیں۔ تو چلیں پھر، چلیں جی۔ ویسے تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنوں میں ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے، آمنے سامنے آ جائیں تو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، جب دونوں بھائی آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک تو سچی بات ہے آج کل آمنے سامنے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، ان کی سیاست الگ، ہماری سیاست الگ، نجی بات ہوتی ہے، کھیلوں کی بات ہوتی ہے۔ اصل میں ارلی الیکشن کا امکان ہے؟ ہو سکتا ہے جی، وہ تو فیصلہ جو ہے حکومت کا ہوگا، آئین میں تو اختیار حاصل ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کی تیاری کیا ہے؟ یہ ہماری تیاری جو ہے وہ اس وقت یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشن، ہمارے خیال میں الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے، تو کیونکہ فیصلہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے تو کسی وقت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ تیاری کر کے رکھیں۔ آپ کو لگتا ہے ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی قانونی بندش تو ہے نہیں، کیس جو چل رہا ہے وہ تو ایک شخص کے اوپر چل رہا ہے،
وہ اگر ہٹتے ہیں تو وہ کسی اور کو وزیر اعظم لا سکتے ہیں. تو یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کریں گے. توقعات نہیں، آبزرویشن آپ کی اپنی کہ کس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہمیں ایک سال ہم نے بڑا کیس کو فالو کیا، بڑے دستاویزات دیکھے، سپریم کورٹ میں تقریباً تمام دن ہم وہاں پہ موجود تھے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میاں صاحب بچیں گے کیسے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے بچیں گے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ تو ججز نے کرنا ہے. ہمیں توقعات میں نہیں بتا سکتا کہ توقع کیا ہے ہوگا. توقعات تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو کیس کیا وہی توقع ہوگی نا کہ وہ ہو، مگر کیونکہ آپ رہے ہیں وہاں موجود، سارے کیس کو دیکھتے رہیں، کہا جاتا ہے کہ ایویڈنس نہ وہ پرووائڈ کر سکے نہ آپ پرووائڈ کر سکیں. یہ کس نے بولا؟ دیکھیں ہم ایک تو میں بڑی لمبی فہرست آپ کو گنا سکتا ہوں کہ کیا کیا ثبوت ہم نے پیش کیے. دیکھیں اگر آپ یاد کریں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو یہ جائیدادیں ہیں ہی نہیں، ہماری ہیں ہی نہیں. سالہ سال لوگ کہتے رہے اور سالہ سال جو ہے جواب یہ آتا رہا ہماری نہیں ہے. پہلے انہوں نے مانا ہاں ہماری ہیں. پھر کہانی آئی کہ وہ جدہ کی سٹیل مل بیچی تھی اور وہاں سے پیسے آئے. ہم نے ثبوت جمع کرا دیے لندن کے ریکارڈ سے کہ 2002 سے انہوں نے کمپنیاں بنانی شروع کی. 2005 کے آخر میں سٹیل مل بکی تھی، 7 کمپنیاں بنا دی، اربوں روپے کی جائیدادیں خرید لی. پھر انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے پھر دبئی کی کہانی ڈال دی. جب دبئی کی کہانی ڈالی ہم نے ان کو دکھایا کہ جناب آپ کا جو یہ اگریمنٹ ہے اس میں تو یہ خسارہ اتنا ہو چکا تھا کہ آپ تو قرض بھی واپس نہیں کر سکتے تھے جتنی کی یہ بکی ہے. تو پھر مجبوراً وہ قطری خط لانا پڑا کہ جو مذاق بن گیا پورے ملک کے اندر. یہ سب ان کو کیوں کرنا پڑا تھا؟ کیونکہ ہم کچھ ثبوت لا کر دے رہے تھے، کچھ شواہد وہاں پر پیش کیے جا رہے تھے جس کی وجہ سے متواتر ان کو اپنی کہانی بدلنی پڑ رہی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ شواہد کی تو کوئی کمی ہی کوئی نہیں. کیونکہ عدالت میں جو ڈاکیومنٹس پیش ہوتے ہیں وہ اٹیسٹڈ ہوتے ہیں، بیانات جو ہیں وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتے ہیں یا خود عدالت میں بیانات ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں اور ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس پاناما لیک کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی میڈیا رپورٹس ہیں. نہیں، صرف ایک ڈاکیومنٹ جو ہے جس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ بھی مزے کی بات یہ ہے یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کو انہوں نے 7 ماہ چیلنج نہیں کیا. اور وہ کون سا ڈاکیومنٹ ہے؟ جو ان کی لا فرم نے پاناما کی برٹش ورجن آئیلینڈ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے ان کو خط لکھا موزیک فونسیکا کو. انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیے حقیقی مالک کون ہے ان کمپنیز کا. انہوں نے آگے سے جواب لکھ کے دے دیا کہ یہ مریم نواز شریف ہے. ٹھیک ہے جی، یہ منظر عام پر آ گیا. جب انکشافات ہوئے تو وہ خط بھی آ گیا منظر عام پہ. 7 ماہ یہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یار یہ بینیفیشل اونر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، 7 ماہ یہ بتانے کے بعد جب بات کورٹ میں پہنچ گئی تو ظاہر ہے بینیفیشل اونر کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے یہ حقیقی مالک کون ہے. انہوں نے 7 ماہ کے بعد پہلی دفعہ یہ کلیم کیا کہ یہ خط جو ہے وہ اصل نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ پاناما کی انکشافات میں ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات کے ڈاکیومنٹس جو ہیں ریلیز ہوئے ہیں. اس میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، وزیر اعظم اور پتہ نہیں کون کون اس میں شامل ہے. جس دن انہوں نے آ کے یہ اکتوبر یا نومبر میں آ کے نومبر میں آ کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ خط اصلی نہیں ہے، اس وقت تک ایک کاغذ بھی اس انکشافات کا چیلنج نہیں کیا دنیا میں کسی نے بشمول ان کے. اس کے علاوہ جو ہم نے پراپرٹی ریکارڈز لندن کے دیے ہیں وہ لندن کے پراپرٹی ریکارڈ سے آفیشل نکلوا کے دیے ہیں. جو حدیبیہ کی ججمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے کورٹ کے پیپرز کورٹ سے نکلوا کے دیے ہیں. دوز آر آل ڈاکیومنٹس جو اوریجنل سورس سے آئی ہیں اور اس کو وہ چیلنج بھی نہیں کر رہے. وہ صرف ایک ڈاکیومنٹ کو چیلنج کریں جیسے میں نے کہا، اور اس کا میں آپ کو بیان کر ہی چکا ہوں. اکانومسٹ بھی ہیں آپ؟ نہیں سر، میں اکانومسٹ نہیں، میں ایسی آپ عزت افزائی زیادہ کر رہے ہیں. معیشت میں انٹرسٹ ضرور ہے. انٹرسٹ ہے نا. یہ فرمائیں کہ کراچی کو جو اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے آپ کے نزدیک کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اس کے قریب بھی نہیں ملتا. تمام ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن یار یہ خدا کا واسطہ مراد علی شاہ سے بولیں، چیف منسٹر ہیں آپ، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینا نہیں چاہتے. کراچی کا حشر کیا کیا یار، سڑکوں کا حال دیکھیں. سوری، یہی تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ سڑکوں کا حال دیکھیں. صرف کراچی کے ساتھ صرف سڑک نہیں ہے جو کراچی کا حال کیا ہے، سب کچھ ہے یار. جس شہر میں جس میں ہم نے جوانی گزاری تھی یہ تو وہ شہر نہیں ہے.
میرے خیال میں دنیا میں اتنا بڑا مسلسل گندگی کا ڈھیر شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا جو آج کراچی ہے. اور آپ بہت چھوٹے ہیں, کراچی مشہور ہوتا تھا اپنی صفائی کے لیے. یہاں دن میں 2 دفعہ وہ سڑکیں آگے صاف کی جاتی تھیں. اس کراچی کا آپ دیکھیں, سڑکیں بڑی بڑی, مین روڈ جو ہیں وہ ٹوٹی پڑی ہیں. وہ K4 کا منصوبہ پانی کا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مریخ سے لا رہے ہیں, پانی کے کہاں سے لا رہے ہیں. ترس رہا ہے کراچی پانی کے لیے. K4 نہیں ہے سر, K3 نہیں ہے, لیاری ایکسپریس وے نہیں ہے, سرکولر ریل میں ماس ٹرانزٹ 25 سال سے ہم کہانی اس کی سن رہے ہیں, وہ نہیں ہے. اب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کراچی کی عوام نے آپ کو کراچی کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنایا. رسپیکٹ نہیں کی کراچی کے ووٹ کی. دیکھیں, رسپیکٹ کا لفظ تو میں نہیں یوز کروں گا. اس ووٹ کو ہم نے سنبھالا نہیں جیسے سنبھالنا چاہیے تھا. یہ تنقید یہاں تک تو بالکل درست ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کراچی کی خاص وجہ نہیں ہے, وہ ایک ہماری عمومی کمزوری رہی ہے پارٹی کے اندر, تنظیمی کمزوری. کیونکہ تنظیمیں کمزور ہیں تو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر جو رابطہ ہونا چاہیے عوام کے ساتھ وہ ویسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور ابھی جو پچھلے 6 ماہ سے کام شروع کیا ہے, نئی تنظیم بنائی گئی ہے, اس کی اولین ترجیح یہ رکھی گئی تھی تنظیم سازی کی جائے, اور اس کے بعد دوسرا فیز جو شروع ہے عوامی رابطے کا. تو آپ کو اس وقت کراچی کے اندر جتنے ورکر نظر آئیں گے, اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی مکمل نہیں ہوا, وہ آج سے 6 ماہ سے بہت زیادہ ہیں. کراچی میں دفاتر آپ کو PTI کے زیادہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو عوامی رابطے کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا فوکس عوامی معاملات پر کم اور حکومت گرانے پہ زیادہ رہا ہے. ہمارا حکومت گرانے پہ کبھی بھی فوکس نہیں رہا. یہ جو 2 بڑی تحریکیں پچھلے 4 سال میں چلائی ہیں, وہ دونوں جو ہیں وہ عوامی معاملات پہ چلائی ہیں. بھائی میرے, اگر عوام کی طاقت سے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کوئی سیاسی پارٹی عوام کے مسئلے پہ کیوں توجہ دے گی؟ وہ تو ساری توجہ اس کے اوپر دیں گے کہ کون ہمیں الیکشن جتا سکتا ہے, ریگنگ کون کرا سکتا ہے. دوسرا, اگر کرپشن کر کے آپ لے کے پیسہ بھاگ سکتے ہیں, اربوں روپے کی جائیدادیں بنا سکتے ہیں, اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو, تو آپ چوری کیوں نہیں کریں گے؟ یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ بنیادی عوامی مسائل ہیں. مگر جب آپ ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا واقعی ریگنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں اس ریگنگ کی وجہ سے, یا یہ ایک جس طرح سے ہر جگہ کرپشن ہے, پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, پوری دنیا میں مس ہینڈلنگ ہوتی ہے, اسی طرح کی مس ہینڈلنگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہوگی؟ بڑی اچھی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ آپ نے اس کو کرپشن کے ساتھ ملا دیا. کرپشن ساری دنیا میں ہوتی ہے. ایسے ممالک کم ہیں آج کی دنیا میں جہاں کرپشن اس لیول کی ہو کہ معاشرہ بگڑ جائے اور معیشت تباہ حال ہو جائے. پاکستان ان ممالک میں سے ہے. امریکہ میں بھی کرپشن ہوتی ہے, امریکہ ترقی بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک محدود حد تک ہوتی ہے. جب کوئی پکڑا جاتا کرپشن ہوتی ہے, لیکن لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, کوئی خوف بھی ہوتا ہے, کوئی ڈر بھی ہوتا ہے, اس لیے محدود رہتی ہے. یہی بات ریگنگ کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سکتا ہے انڈیا کے اندر ابھی UP کے الیکشن کے اندر کچھ الزامات لگ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ریگنگ. امریکہ میں لگ گئے, امریکہ کے اندر لگے تھے, ٹھیک ہے نا, امریکہ کے اندر لگے تھے, لیکن محدود سطح پہ ہوتی ہے, نظام نہیں بگڑتا. یہاں پر آپ ہماری بات نہ سنیے, 2013 کے الیکشن کے بعد آپ بیانیہ سن لیجئے, 20 سیاسی جماعتوں نے دعویٰ کیا کہ دھاندلی ہوئی. یہ تو ہمیشہ کرتی ہیں. بلوچستان کے اندر لوگوں نے کہا کہ پوری حکومت, اور یہ میں دھاندلی ایک نہیں بات کر رہا, یہ تو ہمیشہ کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں بھائی؟ ہوتی ہے تو کرتی ہیں بھائی, مگر یہ حقیقت مگر ہے. کیا رزلٹ تبدیل ہو جاتے ہیں؟ بالکل اس حد تک ہوتی ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں ریگنگ کی وجہ سے. بالکل بنی ہے, بالکل بنی نہیں بنی ہے. اب اس دور میں یہ 2013 کے الیکشن ہے تو بنی ہی ریگنگ کی وجہ سے. ہمارے خیال میں تو الیکشن کا رزلٹ بدلا ہے ریگنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں بھی مانتے تو میں تو کہہ رہا ہوں دوسری سیاسی جماعتوں کو. بلوچ نیشنل پارٹیز کیا کہتی ہیں بلوچستان کے الیکشن کے بارے میں, سندھ کی پارٹیاں انٹیریئر سندھ کے الیکشن کے بارے میں کیا کہتی ہیں. آپ فنکشنل والا سے پوچھیں نا کہ کیا ہوا, انٹیریئر والے اربن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کراچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, MQM کے ٹھپے اور وہ سب. تو یہ تو جناب صرف تحریک انصاف اگر واحد آواز ہوتی ہے نا کہ یار باقی سب کہہ رہے ہیں ہاں یار تھوڑی بہت ہوتی ہے, سارا پاکستان کہہ رہا ہے. اچھا جو جہاں جیتا ہے وہاں نہیں مانتا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کیوں نہیں, یہی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. کیا یار آپ بہت خوبصورت سوال پوچھتے ہیں. سوال اٹھا, انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. عمران خان نے کہا اچھا ہوئی ہے, آئیں الیکشن کراتے, آئیں دوبارہ الیکشن کراتے, ٹھیک ہے نا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے بھاگ گئے صاحب. ہمیں کر دیتے آفر, اگر ہم ایسی شور میں چاہ رہے تھے, ہمیں شرمندگی ہوتی نا, آپ کرا دیتے الیکشن. آپ الیکشن کرانے سے بھاگ گئے. کیوں؟ آپ نے انہیں
154 का इलेक्शन कराया 40,000 वोट के मार्जिन से। यही हमने कहा था धांधली हुई है। 40,000 वोट के मार्जिन से जीत गए जहांगीर तरीन। आपने स्पीकर की NA 122 और उसके नीचे जो PP सीट थी उस पर इलेक्शन कराया, रो रो के इमरान खान को कहते हैं हमने हरा दिया था, अलीम खान से रो के 2,500 वोट से वो इलेक्शन जीते और उसके नीचे की उस दिन की MPA की सीट 3,500 वोट से हार गए। तो हम तो आपको आपके सामने बदले हुए नताइज आपको दिखाए हैं। अच्छा, कराची में MQM का मैंडेट अवामी मैंडेट है या नहीं? MQM कराची की हकीकत है, बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है और पिछले कम से कम 3 इलेक्शन से बहुत बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह धांधली करती है। अच्छा। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हकीकत है। अगर कोई ये बोलता है कि MQM सिर्फ धांधली की वजह से है तो वो हकीकत से नजरें चुरा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि MQM ने बड़े पैमाने में ये पिछले 2 जो इलेक्शन हुए 2 इलेक्शन 2002 में नहीं हुआ था, 2008 और 2013 के अंदर बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं कराची में? देखें, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ, मैं फिर वही बोलूँगा, अगर कोई ये समझता है ना कि ये कराची में एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत नहीं है तो वो हकीकत से नज़रें चुरा रहा है। हम बमुकाबला MQM कहाँ खड़े हैं, 12 महीने मैक्सिमम 15 महीने की बात रह गई है, आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे ख्याल में जहाँ आज तहरीक इंसाफ खड़ी है, जहाँ आज कराची के अवाम खड़े हैं, जो हम अब काम शुरू कर चुके हैं और काम करने जा रहे हैं, 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट्स जीतने वाली जमात कराची में तहरीक इंसाफ। अभी आपका एक जलसा हुआ नश्तर पार्क में। नश्तर पार्क में लोग नहीं थे। वो जलसा, अगर देखें, पहले आप तो कराची वाले हैं यार, आपको पता है, अगर आप लोग लाने के लिए जलसा करना चाहते हैं, कोई वर्किंग डे पे शाम के वक्त कराची में जलसा करता है? पागल, कराची तो शहर रात को 11 बजे बंद होता है यार, कारोबारी शहर है, 11 बजे सुबह 11 साढ़े 11 बजे खुलता है, रात को 11 बजे बंद होता है। वो पागल 8 बजे जलसा करेगा? उसका मकसद ही कुछ और था, एक पैगाम देना चाहते थे। 6 सितंबर की निस्बत से था, उससे पहले अल्ताफ हुसैन का जो अगस्त में बयान आया था, ये उसका जवाब था। हम सुना, मुझे तो अपनी तकरीर याद है ना, मैंने कहा था अल्ताफ हुसैन, आपने वहां से बैठ के कोई 6 लोगों के साथ नारा लगवाया था, पाकिस्तान, अब जरा कराची का जवाब सुनिए। ठीक है ना, तो वो तो उस तनाजुर के अंदर था, वो स्ट्रेंथ दिखाने वाला जलसा नहीं था। तो स्ट्रेंथ कब दिखा रहे हैं आप? देखें, इसके ऊपर 2 राय हैं। एक तो ये कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत सवाल पूछा जाता है तो अभी करो, दिखा, हमें कोई किसी को प्रूव करने की अभी कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान आ रहे हैं, इस महीने के आखिर में भी आएंगे, तो एक तो कुछ स्ट्रेंथ आपको उस दिन नजर आएगी। लेकिन जो बड़ी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हमारी डिबेट हो रही है कि किस दिन बड़ा, एक बहुत अक्सरियत की राय इस वक्त ये कराची के, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची तहरीक इंसाफ जो है वो अपना कितना इस वक्त एतमाद फील कर रही है ना। वो सब वो मुतालबा कर रहे हैं हमें 2 जलसा कायदे आज़म के मदार पे। अच्छा असद भाई, 2 जमातें हैं जिन्होंने कराची में अपनी बल्दियाती हुकूमतें बनाई हैं या वोट लिया, एक जमात इस्लामी और एक MQM। इन दोनों की खास बात यह है कि इनका तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और बहुत मुनज़्ज़म जमातें हैं। PTI 12 महीने में इतनी मुनज़्ज़म हो पाएगी कि इनका मुकाबला कर सके? देखिए, PTI क्या 12 महीने में इतनी मुनज़्ज़म हो जाएगी जितनी जमात इस्लामी है या MQM है? तो शायद ना हो सके। लेकिन क्या PTI इतनी मुनज़्ज़म हो जाएगी कि इमरान खान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो कराची के अंदर है, उस वोट बैंक को संभालने के पोजीशन में आ जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जमात इस्लामी के पास तंजीम है, वोट नहीं है। हमारे पास वोट है, इस वक्त तंजीम नहीं है। दोबारा ज़्यादा बड़ा मसला जो है, नहीं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन खुद लड़ेगी जी। ये आज ऐलान सुन लें आप। तो पिछला तजुर्बा जो है वो नाकाम था। सर, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरी राय ये थी कि पिछली दफ़ा भी नहीं करना चाहिए था। वेलकम बैक। एक मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद असद उमर साहब अब घर पे मौजूद हैं और दोबारा से गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर वेलकम प्रोग्राम में। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अगर आपसे पूछूं, इतना ताकतवर
سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں اور کوئی آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک ڈکٹیٹر نے اس کی حکومت ختم کی ہو, اس پہ مقدمہ چلا ہو, وہ بند ہوا ہو, پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا, واپس آیا, دوبارہ اپنی حکومت بنائی, اسٹیبلشمنٹ سے لڑا ہو اور اس وقت بھی بیٹھا ہوا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو جنگ ہے وہ واقعی میں مشرف کے وقت میں تو ہوئی, اس لیے ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, ورنہ اس سے پہلے تو ظاہر ہے ان کا ابتدائی آغازی سیاست میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک نومنی کے طور پر ہوا. ضیاء الحق کے وقت میں فائنانس منسٹر بنائے گئے, 1983 میں 85 میں چیف منسٹر بنائے گئے, اور اب بھی میرے خیال میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میاں صاحب کا طرز سیاست جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے, وہ اپنے سے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سے طاقتور کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر وہ زیادہ تر لوگوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو واقعی میں ایک طاقتور سیاستدان ہے. 2014 سے جو آپ نے تحریک شروع کی ہے, آپ کے ناقدین کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ یہ وہی ڈرٹی گیم ہے جو ماضی میں کھیلا جاتا رہا ہے. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ عمران خان کو جو بھی جانتا ہے, وہ چاہے ناقد ہو یا سپورٹر ہو, وہ یہ کہے گا کہ وہ ایک انتہائی آزاد سوچ رکھنے والا انسان ہے, وہ کسی کا پپٹ نہیں بن سکتا. تو یہ بھی تو ایک چیز موجود ہے ان کی طبیعت میں کہ وہ لوگوں کی بات سن کر اس پر فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل بالکل ہے, اور ایک بڑے نیشنل لیڈر کے ہوتے ہوئے ان کو کئی دفعہ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے, اور یہ وہ خود بھی مانتے ہیں. کچھ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کم بھی کیا ہے, ایک زمانے میں ذرا زیادہ ہوتا, تو بالکل ہے عمران خان پرفیکٹ نہیں ہے. کیا اداروں کو استعمال کر کے عدلیہ میں جا کر کسی طرح سے نواز شریف صاحب کو اگر گھر بھیج دیا جائے, انہیں مجبور کر دیا جائے اسٹیپ ڈاؤن کرنے پر, تو کیا آپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ نواز شریف گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کچھ نہیں بدلتا, تو یہ کوئی اہم کامیابی نہیں ہے. نظام بہتر ہو, پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ریاست اور عوام کے لیے کام کریں, نہ کہ سیاسی حکمرانوں کے لیے کام کریں, وہ تبدیلی حقیقی تبدیلی تو وہ تبدیلی تو صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتی. ووٹ کے ذریعے بھی آتی ہے, ووٹ کے ذریعے بھی آتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں, میں کئی دفعہ لوگوں کو کہہ چکا ہوں, پاکستان کا آئین ذرا غور سے پڑھ لیں. اس آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے ایک حد سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے تو اس کے بعد آپ کو جرم کرنے کا اجازت مل گئی. جرم ہے. اگر آپ کو سزا ملتی ہے جرم کرنے کی, تو ووٹ لے کے آپ اقتدار میں تو آ سکتے ہیں, لیکن پھر آپ جرم نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے جرم کیا تو مجھے سزا ہوگی. پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ چاہے کتنا طاقتور شخص کیوں نہ ہو, اگر وہ قانون توڑے تو وہ قانون کی گرفت میں آئے. قانون صرف غریب کے لیے نہ ہو بلکہ طاقتور ترین کے لیے بھی ہو. آصف علی زرداری صاحب کے کیسز, سرے محل کا معاملہ, ہار کا معاملہ, BMW کیس, کوڈیکنا ریفرنس کیس, گو کے عدالتوں سے بری ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسز ٹھیک چلے اور زرداری صاحب بالکل کلین اینڈ کلیئر تھے اور عدالتوں نے انہیں کلین چٹ دی تو بالکل ٹھیک دی؟ سرے پیلس جو وہ کہتے رہے کہ میرا نہیں ہے, آخر ایک جس وقت وہ بکنے کی باری آئی تو انہوں نے جا کے کلیم کر لیا کہ یہ میرا ہے, آپ کہاں دے رہے ہیں. سوئس بینک کے اندر کنوکشن ہو چکی ہے, یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کنوکشن ہوئی ہے سوئس کورٹ کے اندر, پاکستان کی عدالت نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے اپیل کی ہے تو وہ نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا تھا جس وقت تک ان کی حکومت آ گئی تھی. لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے, مشرف صاحب کے اوپر جو میں سب سے بڑی تنقید کرتا ہوں نا, تو انہوں نے کیا یہ کہ جس وقت وہ پاور میں آئے تو یہ تمام لوگ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے, جن کے اوپر اتنی لمبی فہرست تھی کرپشن کی اور کیسز کی اور بے تحاشا مواد موجود تھا, انہوں نے لکھ کر یا بغیر لکھے سب کے ساتھ NRO کیا. سب جا کے باہر بیٹھ گئے, پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کیس چلنے بند ہو گئے. واپس کب آئے؟ وہ اس وقت واپس آئے جب جس کو میں کہتا ہوں جمہوریت کا انتقام واپس آ گیا. خود سسٹم کے اوپر بیٹھے تھے. زرداری صاحب نواز شریف کے کیس نہیں چلنے دیتے, نواز شریف صاحب نے آنے کے بعد زرداری صاحب کے اوپر کیس نہیں چلائے. وہ تمام تقریریں پیٹ کاٹ دوں گا, کھمبے سے لٹکا دوں گا. ان کا احتساب ہوا کب ہے؟ یہ سب ٹی وی پہ آ کے اتنی زور سے بولتے ہیں کہ ہمیں کنوکشن نہیں ہوئی. بھائی آپ تو پروسیس سے ہی نہیں گزرے, آپ پروسیس آپ کا روک دیا گیا. تو یہ سب کچھ ثابت نہیں کرتا کہ دراصل چند شخصیات کا معاملہ نہیں ہے, پورے سسٹم کا معاملہ ہے. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر صرف نواز شریف کا یہ احتساب ہونا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات تو جب ہے کہ چاہے کوئی بھی قانون سے بالادستی کرے, جو قانون توڑے,
قانون شکنی کرے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ مسلم لیگ نون کا ہو، وہ کوئی جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ صحافی ہو، وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو قانون سب کے لیے ایک برابر ہو. یہی پاکستان کا مسئلہ ہے. اس وقت طاقتور جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں. اور یہ احتساب تحریک انصاف کر سکتے ہیں. یہ احتساب وہ کر سکتا ہے جس کو خود کچھ نہیں چھپانا، جس نے اپنے اس نظام کو استعمال نہیں کرنا اپنی بہتری کے لیے. تقریباً 4 سال ہو گئے، پہلے تو صرف اپوزیشن میں تھے نا، تقریباً 4 سال ہو گئے خیبر پختونخوا کی حکومت آئے ہوئے. کوئی چائے کی پیالی کا الزام ہے عمران خان کے خلاف، یا کوئی کلاس 4 میں کسی بھرتی کرانے کا اپنے رشتہ دار کو یا دوست کو یا کسی ایک شخص کو جو میرٹ کے بعد. یہ کر وہ سکتا ہے جو اس نظام کو اپنی اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی بہتری کے لیے نہ استعمال کرنا چاہتا ہو. عمران خان صاحب پر نہیں مگر کے پی کی حکومت پر، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب پر الزامات لگتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے، اپنے دوستوں کو نوازنے کے. اس وقت جو ارد گرد لوگ موجود ہیں، لیاقت جتوئی صاحب پارٹی میں آئے ہیں، تو آپ کے ارد گرد تو تمام وہی لوگ ہیں جو اسی سسٹم کی چھلنی سے بار بار چھن کر آپ تک پہنچے. تو پھر احتساب جب ہوگا تو کیا ان کے نام اس میں نہیں ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، اگر اس میں تحریک انصاف میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس احتساب کی زد میں آنا جائے، وہ نہ پکڑا جائے، تو تحریک انصاف تو اس دن اپنی موت خود مر جائے گی. عمران خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب کے پی کے آفیشل سے بریفنگز لیتے ہیں اور انہیں ہدایات جاری کرتے ہیں، تو کے پی کے کی حکومت بنی گالا سے چلتی ہے. یہ عمران خان کی میں آپ کو بات بتا دوں، یہ بات جو ہے کے پی کے عوام نے بارہا مجھ سے کہی ہے ذاتی طور پہ. ہم نے ووٹ پرویز خٹک کو نہیں دیا تھا، ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. ہم چاہتے ہیں عمران خان بیٹھے، خود ذاتی دلچسپی لے اور ہمارے معاملات ٹھیک کرے. تو عمران خان کے پاس تو مینڈیٹ ہے کے پی کے فیصلے کرنے کا. ظاہر ہے لیگل جو پروسیس ہے وہ فالو ہوتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، مشورہ ضرور وہ لے لیتے ہیں، بریفنگز میں بھی میں بیٹھا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے اگر کوئی ایک بتا دے فیصلہ جہاں پہ میں نے فیصلہ کیا ہو. مگر ڈیو پروسیس کی آپ بات کرتے ہیں احتساب کے معاملے پر، تو ریاست کو چلانے کا بھی ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی آفس وہ ہولڈ نہیں کرتے، ان کا کیا اختیار بنتا ہے کہ وہ ہدایت دیں؟ نہیں، دو مختلف باتیں ہوں گی. مشورہ ایک الگ چیز ہے، ہدایت ایک الگ. وفاقی حکومت پاکستان، میں تو سیاست میں بھی نہیں تھا، میں تو اینگرو چلا رہا تھا، پاکستان بزنس کونسل کا ممبر تھا. وفاقی حکومت بھی مشوروں کے لیے بلاتی تھی، سندھ کی صوبائی حکومت بھی بلاتی تھی، پنجاب کی صوبائی حکومت بھی بلاتی تھی. تو مشورہ تو ہر ایک سے لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہدایت کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، بالکل درست بات ہے. اسد عمر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو بتاتا ہے. جب وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے، وہ مشورہ دے سکتے ہیں. وہ مشورہ نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں اپنی پارٹی کی پالیسی. تو عمران خان نے پارٹی کی یہ پالیسی لے ڈاؤن کی کہ ہم پولیس کے نظام کے اندر، تعلیم کے نظام کے اندر، ہسپتال کے نظام کے اندر، پٹواری کے نظام کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے. ہم میرٹ کا نفاذ کریں گے. یہ فیصلہ جو ہے یہ عمران خان کا پالیسی فیصلہ ہے. اس کو خیبر پختونخوا کے رولز، پروسیجر، قانون کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جس کو اسد کیسر سپیکر ہیں، اور ان کی حکومت جو پرویز خٹک صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ویلکم بیک. آپ اپنے حلقے کو ٹائم نہیں دیتے. جتنا حلقے کو ٹائم دینا چاہیے وہ میں نہیں دیتا، اور کوئی انسان میرے خیال میں تو پیدا نہیں ہوا جو دے سکے. کیوں میں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں، دیکھیں حلقے کے اندر ایک ایم این اے کا رول ہے. ایم این اے کا رول ہے لیجسلیشن کا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں ریاستی نظام مفلوج ہے، سروس ڈیلیوری نہ ہونے کے برابر ہے، تو اگر گلی کے اندر اس کو سٹریٹ لائٹ بھی بدلوانا ہے نا، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا ایم این اے آ کر کھڑا ہو کر یہ بلب بدلوائے. یہ نظام کا علاج جو ہے وہ آپ صبح سے رات تک ہے، 24 گھنٹے اگر آپ کرتے نا کام، آپ پھر بھی نہیں پورا کر سکتے. میں انسٹیٹیوشنل سوچ رکھنے والا ہوں. اسی لیے سب سے پہلے ایم این اے بننے کے بعد میں لوکل گورنمنٹ کا ایک بل لے کے گیا اسلام آباد کے لیے. اسلام آباد میں آج تک لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں آیا تھا، پہلی تو آیا تھا. اب جو ہے میں ترمیمی بل لے کے گیا اور با اختیار کرنے کے لیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے کوئی سپر مین ہو، کیونکہ ایک حلقے کے اندر اوسطاً جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ 3.25 لاکھ ووٹر ہوتا ہے. تو یعنی اس کے رہائشی جو ہیں وہ 7 لاکھ 8 لاکھ رہائشی ہوں گے اس حلقے کے اندر.
کوئی ایم این اے 8 لاکھ لوگوں کو اگر کوئی بتا دے یار میری اگر اس جن سے میری بھی ملاقات کرائیں جو ہر ایک کے ساتھ پہنچ سکے. اب جب الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن ریفارمز کا کیا ہوگا؟ الیکشن ریفارمز تو آج تک نہیں ہو پائیں. الیکشن ریفارمز کے اوپر جی بالکل یہ اب تقریباً وہ وقت آ گیا ہے کہ یا ریفارمز ہوں گی یا پھر کچھ تحریکی چلانی پڑے گی, پھر آپ کو گلا ہوگا, پھر نہ گلا کرنا. ہمیں کیا گلا پھر ہوگا؟ گلا نہ کرنا کہ یہ آپ جو ہے یار یہ ناراض کیوں رہتے ہیں. جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی پاکستان میں ووٹ کا تقدس کو نہیں محفوظ پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ابھی جو صورتحال ہے, ابھی کیا صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈرافٹ لا بنا تھا, اس ڈرافٹ بہت ساری میٹنگز ہوئی, الیکٹورل ریفارم کمیٹی بنی, انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بنی, اس کمیٹی کے اندر تمام پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے بے تحاشا کام کیا, ایک ڈرافٹ جو ہے قانون کا مسودہ آ گیا جس میں بے تحاشا نقائص ہیں. اگر جو اس میں نقائص نظر آ رہے ہیں وہ درست ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے, یہ قانون بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے تحت انتخابات کرائے جائیں گے. اگر ہمیں کوئی بنیادی خامی اس کے اندر نظر آ رہی ہے تو پھر ہم ایسے چپ کر کے قبول نہیں کر لیں گے کہ کیونکہ ووٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ کہیں بغیر اصلاحات کے اب کام چلاؤ, ایسے نہیں ہو. اس کا مطلب بڑا کام بڑھنے والا ہے کیونکہ پاناما بھی ہے اور پھر الیکٹورل ریفارمز بھی ہیں, اس پر آپ جانے والے ہیں. الیکشن میں دھاندلی پر آپ نے تحریک کا آغاز کیا تھا. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں 10 حلقے کھولے جائیں تو 4 میں 6 میں وہ مسائل نکل آئیں گے جس کی نشاندہی آپ نے 4 اپنے حلقوں میں کی تھی؟ یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں 4 حلقے جو ہیں یہ آپ کھول لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک الیکشن ہوا میں کہہ رہا ہوں اگر 10 حلقے کھولیں تو ان میں سے 4 تو نکل ہی آئیں گے نا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, ہم نے کہا یہ 4 حلقے ہیں, آپ کے خیال میں اگر یہاں پہ نسبتاً ٹھیک الیکشن ہوا ہے نا ہم خاموش ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو بھائی پھر دوسرے بھی کھول کے دیکھ لو. ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ صرف جو تحریک انصاف جیتے میں وہ مت کھولو. ٹھیک, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے, ہم نے تو 4 اس لیے ایک پریکٹیکل سجیشن دی تھی, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف 4 میں ہی پرابلم ہے, ہم نے کہا تھا یہ نمونے کے طور پر 4 کھول کے دیکھ لیں, اگر ان میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو پھر برائے مہربانی سسٹم کے فلاز نکلے یا منظم دھاندلی نکلی, دونوں. اب یہ الزام لگاتے رہے کہ منظم دھاندلی میاں نواز شریف نے کروائی, صحیح, وہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکے, اور کیا یہ حقیقی بات ہے؟ سر یہ اب ثابت کر سکے یہ نہیں کر سکے یہ چلیں اس کے اوپر ہم بحث میں نہیں پڑتے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا, ہر 3 میں سے ایک فارم 15 آپ کے سسٹم سے غائب ہو اور وہ منظم بات نہیں ہے, اللہ جانتے پھر منظم کیا ہوتی ہے, تو وہ اب چھوڑیں, وہ ہو گیا. ہمیں یہ پتا ہے کہ 40 سے زیادہ سیریس کمزوریوں کی نشاندہی کی اسی الیکشن کے جو کمیشن بنا تھا, جوڈیشل کمیشن, وہ جو انہوں نے کمزوریاں جن کی نشاندہی کی ہے ان کو ٹھیک کیجئے تاکہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی کے لوگ چن سکیں. وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے وہ جواب دہ ہوں ان عوام کے لیے, ان عوام کے سامنے. اسی سے تبدیلی آئے گی, اسی سے بہتری آئے گی. سندھ اور بلوچستان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے جی, انٹیریئر سندھ اور بالکل ہے. بلوچستان میں ابھی ایک الیکشن ہوا, اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ بہت ہی کلوز الیکشن ہوا. JUI کی بڑی سٹرونگ سیٹ تھی اور وہاں پہ چند 100 ووٹ سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ رہ گئے. تو بلوچستان میں بھی کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر اس وقت بہت توجہ ہے. پھر وہی ہم نے کام تھوڑا لیٹ کیا ہے, پہلے کرنا چاہیے تھا, اتنی تنقید میں مانتا ہوں. آج کل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, آج کل میں کراچی میں جب ملتا ہوں لوگوں کو یا سندھ کی ہماری PTI کے لوگوں کو, تو ان کو میں بولتا ہوں یار تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج کل عمران خان کے ذہن پر سندھ چھایا ہوا ہے. وہ انٹیریئر اور کراچی دونوں کی بات کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ٹائم لگانا ہے. انٹیریئر سندھ میں جگہ بچی ہے کیونکہ اس وقت تو شاید ہی کوئی ایسا الیکٹیبل ہو, طاقتور شخصیت ہو جو پیپلز پارٹی کی پاس موجود. میں آپ کو بتا دوں جگہ کیا موجود ہے. یا میں جب آزادی مارچ ہو رہی تھی اس وقت بھی سب کہتے تھے وہ دیکھیں جی وہ تو اسمبلی میں ساری سیاسی جماعتیں, آپ تو تنہا رہ گئے ہیں. ہم نے کہا بالکل تنہا ہے, 20 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ تنہا ہے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد, ملتان تاریخی جلسے ہوئے. تو سندھ کے اندر بھی یہ حالت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تقریباً تمام بڑے سیاستدان جو نامور سیاستدان ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے جیسے آپ کو مشکل ہے ڈھونڈنا کوئی شخص بڑے سیاستدانوں میں جو پیپلز پارٹی میں نہ ہو, آپ کو اس وقت انٹیریئر سندھ میں مشکل ہے کوئی عام شہری ایسا ملنا جو مطمئن ہو سیاسی صورتحال سے. ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. لوگ پیپلز پارٹی سے تنگ آئے ہوئے ہیں, لوگ زرداری راج سے تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ کرپشن کے مارے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا تو آگے جا ہی رہی ہے, باقی پاکستان بھی ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے. اور پنجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر تو جو پچھلے 15 ماہ کے اگر آپ صرف الیکشن کے اوپر نظر دوڑا لینا
تو میں تو اگر مسلم لیگ نون میں ہوں تو میں انتہائی تشویش ہو مجھے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل روایتی حلقے رورل پنجاب کے جہاں سے ڈومینیٹ کرتی رہی ہے، اور تحریک انصاف کی اربن یوتھ خواتین اس کے اندر زیادہ پذیرائی ہوئی شروع کے اندر. آپ لدھنا کا الیکشن دیکھ لیں، آپ وہاڑی کا الیکشن دیکھ لیں، آپ جہلم کا الیکشن دیکھ لیں، آپ گجرانوالہ کے الیکشن دیکھ لیں، آپ لاہور کا الیکشن دیکھ لیں، یہ تمام الیکشن یا تحریک انصاف جیتی ہے یا چند 100 ووٹ کے فرق سے الیکشن ہاری ہے. بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف. پورے ملک میں اسپیس ہے اور آپ اس ویکیوم کو، اس اسپیس کو حاصل کرنے کی کوشش. خیبر پختونخوا کا میں نے آپ کو بتا دیا، پنجاب میں زبردست ریزلٹس آئے ہیں. اب جو اگلی میں نے بلوچستان کی آپ کو مثال دی، اب اگلی جو آپ کو خوشخبری نظر آنی شروع ہو جائے گی وہ کراچی اور باقی سندھ کے اندر ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. آج کا محاذ اسد عمر صاحب کے نام، پی ٹی آئی کی سیاست کے نام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.